اس میں پروٹیکشن ہوتی ہے، ہر چیز کی سہولت ہوتی ہے. نوح کے لیے بنانا تھوڑا مشکل تھا، لیکن اس نے کوشش کی اور بنایا. خداوند نے اس کو ساتھ ساتھ مدد کی. اس نے 120 سال تک منادی کی کہ طوفان آنے والا ہے، توبہ کر لو، طوفان آنے والا ہے، توبہ کر لو. لیکن انسان شروع سے بگڑا ہوا، پھر بھی نہ سدھرا. اس نے کہا کہ نہیں، میں تو جتنے جا رہے ہوں اتنے ہی جانا ہے، خدا نال میرا کی کام. تو وہ برائی میں پڑے ہی رہے. انسان جو ہے وہ برائی کرتا ہی رہا اور اتنے میں طوفان آ گیا. اس طوفان میں نوح کے ساتھ اس کے 3 بیٹے اور 3 بہویں اور اس کی وائف جو تھی وہ بچا لیے گئے. جہاز میں خداوند نے ان کو پہنچایا. ان کے ساتھ جتنے بھی جاندار تھے ان کو جہاز میں خداوند نے پہنچا دیا. اور وہ تمام لوگ، جب طوفان آیا 40 دن اور 40 رات تک مسلسل بارش ہوتی رہی، زمین سے بھی پانی آتا رہا اور پوری دنیا جو ہے وہ پانی میں ڈوب گئی. اور دنیا میں جتنے انسان، جاندار، جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ ختم ہو گیا. اس کے بعد جب آہستہ آہستہ پانی کم ہوتا گیا اور زندگی دوبارہ سٹارٹ ہوئی. یہاں پر ہم دیکھیں تو جب خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا، یعنی کہ ہم زیرو کریشن سے دیکھتے ہیں، اور دنیا جب نوح کے وقت میں ختم ہوئی تو کوئی بتا سکتا ہے کتنے سال یا کتنی صدیاں گزری تھیں؟ 1656 سال جو تھے نا، 1656 سال گزرے تھے. یہ آپ گوگل پہ، ویکیپیڈیا پہ جو لوگ یوز کر رہے ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں کہ نوح کا طوفان جب آیا تھا تو کون سا زمانہ تھا، کون سا وقت چل رہا تھا. تو یہاں پر دنیا خدا کے بنانے کے 1656 سال کے بعد دنیا ختم. صرف بچے 8 لوگ. اب ان کے ذریعے سے دنیا جو ابھی ہم ہیں، ہم ان کے آگے سے چلے آ رہے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے جب پانی خشک ہو گیا، سب کچھ بحال ہو گیا، وہ زمین پر آئے تو انہوں نے خداوند کے لیے قربانی کی اور اس کے بعد ان کی زندگی دوبارہ شروع ہو گئی. جب دوبارہ زندگی شروع ہو گئی تو دنیا چل رہی تھی، بہت سے لوگ پیدا ہو رہے تھے بیچ میں. پھر ایک اور واقعہ آ گیا، پھر ایک اور چیز آئی جس کو خداوند نے جو ہے وہ غصہ دلایا. وہ کون سی چیز آئی؟ ہیلپ کر سکتے ہیں نا؟ آپ بتاتے رہیں گے، آپ بور نہیں ہوں گے. اگر میں صرف بولتی رہوں گی اور آپ میرے جی نہیں ابھی تو آپ بڑی آگے نکل گئی ہیں. آپ تو اسٹیشن چھوڑ کے نکل گئی آگے. جی ابھی پیچھے رکیں گے، تھوڑا سا رکیں گے پیچھے. جی ایک اور برائی آئی. نہیں جی، برائی آئی جب بابل کا برج بننے لگا. برائی آئی پیدائش کے 7 باب میں جب بابل کا برج بننے لگا اور خداوند نے دیکھا کہ یہ تو سب ایک ہی جگہ پہ اکٹھے رہ رہے ہیں اور ان سب کی زبانیں ایک ہیں، تو یہ تو بس چڑھ رہے ہیں. اور ایسے لوگ میں کہتی ہوں کہ خدا تک پہنچ رہے ہیں. ہنسی بھی آتی ہے ان کی سوچ پر کہ انہوں نے برج بنانا شروع کیا کہ ہم جو ہے نا اوپر پہنچ جاتے ہیں. مطلب انسان کے اندر جو ہے کس چیز کا کہ خدا تک پہنچتے ہیں. جی یہ پہنچ جائیں گے. تو خداوند نے کیا کہا، لیکن پہنچنا جس طریقے سے چاہیے تھا نا. جی تو مطلب ان میں برائی تھی. جی تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا چڑھ جاتے ہیں اوپر. تو خداوند کو ان کا یہ کام پسند نہیں آیا. تو خداوند نے کیا کیا، اس وقت ان کی زبانوں میں اختلاف ڈال دیا. اختلاف ڈالا کہ وہ جو بھی کام کریں تو وہ نہ کر سکے. جب وہ ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں تو کام کو آگے کیسے بڑھائیں گے؟ تو وہ ان کا کام ادھر ہی ختم ہو گیا. تو وہاں سے اب آج دنیا میں جتنی بھی قومیں بسی ہوئی ہیں، جتنی بھی زبانیں ہیں، 6000 سے زیادہ زبانیں اس وقت جو ہے پوری دنیا میں بولی جاتی ہیں. اور جو قومیں کہہ لیں یا انسانوں کے فرقے جو کچھ بھی ہیں وہ تو بے تحاشا ہیں. ان کا بھی کوئی جو ہے نا کوئی فگر ہی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اتنے لوگ ہیں. اور یہ اس وقت برج کا بابل جب بنائے تھے تو یہ پوری دنیا میں پھیل گئے. پوری دنیا میں یہ لوگ پھیل گئے. اس کے بعد جو ہے وہ ہم چلے جائیں گے، کہاں چلے جائیں گے؟ اگلے اسٹیشن پہ جو کہاں پہ رکے گا. نہیں میں ساتھ لے جاؤں گی آپ کو اور سارے اسٹیشنز کا جو ہے نا سیر کرواؤں گی. تو اس کے ساتھ ہی ہم شروع کر لیں گے ابراہیم کو.
ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہم شروع کریں گے. ابراہیم کو جو 75 سال کے تھے تو خداوند نے انہیں چن لیا. خداوند نے انہیں چنا کہ میں تجھے ایسی جگہ پر لے کے جاؤں گا جو میں تیری قوم کو اتنا بڑھاؤں گا اور تجھے میراث دوں گا, تجھ سے بڑی جو ہے قوم بناؤں گا. جی تیرے سے قومیں نکلیں گی اور سردار کہہ لیں. وہی قومیں جو ہیں وہ آج ہم سب جو ہیں انہی سے آئے ہوئے ہیں. تو خداوند نے 75 سال کی عمر میں ان کو چوز کیا اور ان کو اپنے ساتھ چلانا شروع کیا. اور میں کہتی ہوں کہ ابراہیم جیسا ایمان جو ہے وہ کس میں ہوگا؟ کیا خداوند نے ان کو کہا کہ اٹھا یہ چیز اور چل؟ ہم 10 دفعہ سوچتے ہیں چرچ آنے کے لیے, جہاں سے ہم نے واپس بھی جانا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ہم سوچتے ہیں کہ چلے جائیے کہ نہیں آج آرام ہی کر لیں گے. تو اس کا ایمان میں کہتی ہوں کہ جو ہم اگر عبرانیوں کا خط پڑھتے ہیں تو اس کے 11 باب میں آپ کو سارا ایمان کے بارے میں ملے گا. تو جب خداوند نے ابراہیم کو یہ میسیج کیا اور وہ اپنی بیوی کو لے کر, اپنے بھتیجے کو لے کر وہاں سے چل نکلا, اور جب وہ 99 سال کے تھے تب تک ان کی اولاد نہیں تھی. 99 سال کے تھے, ان کی اولاد نہیں تھی. اور حیرانگی کی بات ہے نا, وہ خود بھی اندر سے شاید انسان ہوتے ہوئے حیران ہوتا ہو کہ مجھ سے قومیں نکلیں گی, سردار نکلیں گے, لیکن اولاد تو میری ہے نہیں. تو 100 سال کی عمر میں خداوند نے ان کو بیٹا عطا کیا. اب جو بنی اسرائیل ہے, اسرائیل قوم جو چل رہی ہے, یہ ابراہیم سے آئی. ہم تو مسیحی لوگ ہیں, لیکن ہمارا تعلق جو ہے وہ ان کے ساتھ ہی چلتا آ رہا ہے, کیونکہ ہمارے مسیحا جو ہیں وہ یہودی قوم سے آئے تھے. تو اس کے بعد جب ہے اسحاق پیدا ہوا, اسحاق کی شادی ابراہیم نے کہا کہ جو یہاں کے لوگ ہیں ان عورتوں میں شادی نہیں کروانی, کیونکہ جیسے یہ لوگ ہیں ایسے ہی اگر آئے گی تو پھر تو میرے بیٹے کو خراب کرے گی. تو اس نے ابراہیم نے اپنے نوکر کو بھیجا کہ اس کے لیے ان کے لوگوں میں سے جو ہے, ہمارے لوگوں میں سے اس کے لیے بیوی لے کے آ. ربکا کے ساتھ اسحاق کی شادی ہوئی اور ان کے 2 بیٹے پیدا ہوئے. 2 بیٹے پیدا ہوئے, کون کون سا؟ جی, عیساؤ اور یعقوب. عیساؤ جو تھا وہ پلوٹا تھا اور یعقوب جو تھا وہ چھوٹا تھا. عیساؤ جو تھا وہ شکاری تھا اور یعقوب جو تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا, گھر میں رہتا تھا اور کھانا بنانے کا ماہر تھا. یعنی اس کا شوق تھا کہ سبزی اگا لی, دال پکا لی, اس طرح کی چیزیں وہ گھر میں رہتا اور پکاتا اور اپنی زندگی آرام سے گزار رہا تھا. ایک دن اس نے دال بنائی اور عیساؤ جو ہے وہ شکار کر کے آیا تھا, بہت تھکا ہوا تھا, کیونکہ جب جو بندہ باہر سے آتا ہے اس کو تھکاوٹ ہوتی ہے. وہ باہر سے آیا, اس کو بہت تھکاوٹ ہوئی تھی. بور تو نہیں ہو رہے؟ تو وہ آیا اور اس نے جو ہے یعقوب کو کہا کہ یہ جو تو نے بنائی ہے لال لال چیز, دال ہی ہوگی آئی تھنک, تو یہ مجھے دے دے تاکہ میں کھاؤں اور میرا پیٹ بھر جائے. اس نے کہا کہ تو مجھے اپنے پلوٹے ہونے کا حق دے دے تو میں تجھے یہ کھانا دے دوں گا. اور وہاں پر عیساؤ نے جو ہے وہ خداوند کی دی ہوئی چیز کی ناقدری کی. یعنی وہ پلوٹا تھا تو اس نے اس کھانے کے لیے, تھوڑی سی چیز کے لیے اپنے پلوٹے ہونے کے حق کو چھوڑ دیا. اور وہاں پر دیکھیں اب خداوند اپنے ارادوں کو کیسے تبدیل کرتا ہے. جب میں اسٹڈی کر رہی تھی, پڑھ رہی تھی, تو پھر کیسے یعقوب سے لے کر ساری بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ چلی ہے. پلوٹا عیساؤ تھا, لیکن اس نے کہا کہ بس پلوٹے ہونے کو میں کیا کروں گا, یہ میں تو مر رہا ہوں ابھی, اور میں مر گیا تو یہ میرے کس کام آئے گا, تو میں اس کو چھوڑ دوں گا اور کھانا کھا لوں گا. آج بھی بعض اوقات ہم چیزوں کے لالچ میں آ جاتے ہیں اور اچھی چیزوں کو چھوڑ کر بری چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں. وہیں سے پھر جو ہے خداوند نے یعقوب کو چن لیا. حالانکہ یعقوب کا مطلب کیا ہے؟ دھوکے باز. اور خداوند نے اس کو چن لیا اور ساری برکات جو عیساؤ کی تھی وہ دیکھیں, خداوند کی پلاننگ جو ہے وہ ہماری سوچوں سے کئی گنا بہت بالا تر ہے. تو خداوند نے جو ہے اس کی ماں کے دل میں ڈالا اور ساری جو برکات ہیں وہ یعقوب کو مل گئی. یعقوب کے پھر 12 بیٹے پیدا ہوئے اور وہاں سے جو ہے خداوند نے یوسف کو بہت برکت دی. اور کیونکہ یعقوب جو ہے وہ اپنے بیٹے یوسف سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا, کیونکہ وہ راحل کا بیٹا تھا جو اس سے وہ بہت محبت کرتا تھا. تو یوسف کو جب خداوند نے خواب میں دکھائی دینا شروع کیا اور اس کے ساتھ ہم کلام ہونا شروع کیا,
تو وہ اپنے بھائیوں کو بتاتا تھا کہ میرا قلعہ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا اور تم لوگ مجھے جھک رہے ہو. تو بھائیوں کے دل میں آ گئی حسد, بھائیوں کے دل میں آئی حسد, تو انہوں نے اس کو مارا پیٹا, ان کو مارنے کی کوشش کی اور آخرکار اس کو بیچ دیا. اب دیکھیں خداوند کے پلان کہ خداوند اس کو لے گیا پوتیفار کے گھر میں. وہاں پر پوتیفار کی بیوی نے اس کو ہراساں کرنے کی کوشش کی, اس کو برے طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ خداوند کا بندہ تھا اور خداوند کی مرضی کے مطابق چلتا تھا. اور وہ کسی بھی برائی میں کہتی ہوں آج کا کوئی انسان ہو اور اس کو مردوں کی بات کی جائے تو وہ کوئی ایسا چانس شاید مس نہ کرے. تو یوسف نے وہاں سے اپنی جان بچائی اور بھاگ گیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ قید میں بھی رہا, اور خداوند نے اس کو استعمال کرنا تھا. جب اس نے جو ہے وہ تعبیر کی, بادشاہ کے خواب کی تعبیر کی, تو بادشاہ کو پسند آیا, تو بادشاہ نے اس کو کیا بنا دیا, مختار بنا دیا, اپنے گھر کا, اپنے سارے سامان کا مختار بنا دیا. کیونکہ خداوند نے اپنی قوم کو پالنا تھا, تو وہاں پر اب یوسف کے ذریعے سے پوری دنیا میں جو ہے وہ اناج جا رہا تھا. یوسف کے ذریعے سے اناج جو ہے وہ پوری دنیا میں جانا شروع ہو گیا. یوسف کے بعد جو ہے, یوسف کیونکہ لے آیا تھا ان کو کھانا لینے کے لیے آئے. یوسف کے جو بھائی تھے, ان کے بچے تھے, اور یعقوب جو تھا وہ آئے اور وہیں رہ گئے پھر. اور آہستہ آہستہ وہ قوم, کیونکہ خداوند کی چنی ہوئی قوم تھی, خداوند انہیں ترقی دے رہا تھا, وہ بڑھتے گئے اور مصر میں بہت زیادہ ہو گئے. مصر کے فرعون نے اب ان پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا. ظلم و ستم کرنا 600 تک وعدے ہیں خداوند کے بائبل مقدس میں. تو اس کے بعد جو ہے خداوند نے اسرائیلی قوم کی غلامی پر نظر کی اور ایک بندہ چن لیا. کون سا بندہ چن لیا؟ جی موسیٰ کو چن لیا. جی موسیٰ کو چن لیا, موسیٰ کو چن لیا کہ تو نے اب جو ہے وہ میری پوری قوم کو لے کے آگے چلنا ہے. ان کو یہاں پر جو ان پر ظلم ہو رہا ہے, ستم ہو رہا ہے, جتنی بھی ان کے اوپر آفتیں آ رہی ہیں, ان سب کو اس سب برائی سے, غلامی سے, تکلیفوں سے ان کو نجات دینی ہے. تو موسیٰ نے کہا کہ میں تو صحیح بول نہیں سکتا, بڑے بہانے شہانے بنائے, لیکن خداوند نے جس سے کام لینا ہے اس کے بہانے کام نہیں آتے. تو موسیٰ جو ہے وہ فرعون کے پاس گیا, موسیٰ اور ہارون. اکیلا بندہ کچھ نہیں ہوتا, اور ایک 11 ہو جاتے ہیں. تو خداوند نے موسیٰ کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو بھی چن لیا اور اس کے ساتھ کر دیا. اب یہ دونوں بھائی فرعون کے پاس گئے, ان سے بات چیت کی, لیکن فرعون اپنے کے دل کا جو گھمنڈ تھا, جو اس کی برائی تھی اس کے اندر کی, اس نے نہ خداوند کو پہچانا اور نہ خداوند کے لوگوں کو جانے دیا. جب لوگوں کو جانے نہیں دیا تو اس سبب سے ان پر کتنی آفات آئیں؟ 10 آفات ان پر آئیں. 10 آفات آئیں, اور بہت بڑی وہ آفات ہیں. مطلب اگر ہم امیجن کرتے ہیں تو وہ بہت کٹھن یا بہت مشکل وقت لگتا ہے. تو انہوں نے وہ 10 آفتیں برداشت کی, اور آخرکار اس نے جانے دیا. موسیٰ لے کر جب 6 لاکھ لوگوں کو وہاں سے آ رہا تھا, تو جب وہ لال سمندر کو جو پار کر رہا تھا, سمندر 2 ٹکڑے ہو گیا, ساری بنی اسرائیل قوم گزر گئی. اور جیسے ہی چند منٹ گزرے ہوں گے, چند منٹ ہی آئی تھنک سو گزرے ہوں گے, یا 1-2 گھنٹے گزرا ہوگا, جیسے ہی وہ فوج آ رہی تھی فرعون کی, اور وہ ساری وہاں پر غرق ہو گئی, تباہ ہو گئی, سب کچھ ختم ہو گیا. اور موسیٰ لے کر ان کو آگے چلا گیا. موسیٰ نے جو ہے ان کا خیال بالکل اپنے بچوں کی طرح رکھا, کیونکہ جب خداوند ان پر غصہ ہوتے تھے, کیونکہ انسان برائی کرتا رہا, اسی سفر کے دوران وہ برائی, جب تک وہ کنعان نہیں پہنچے تھے, انسان کوئی نہ کوئی خرابی بیچ میں کر دیتا تھا. موسیٰ نے 40 سال تک ان کو گود میں پھرائے رکھا, گود میں لے کے ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. اور خداوند نے موسیٰ کو 10 احکام دیے. موسیٰ کو خداوند نے 10 احکام دیے, اور موسیٰ جو ہے وہ 110 سال کا ہو کر اس دنیا سے چلا گیا. موسیٰ 110 سال کا ہو کر دنیا سے چلا گیا. اب یہاں پر ایک اور بندے کی انٹری ہو رہی ہے, وہ بھی ہیرو ہے. جی بائبل کا ہیرو کہہ سکتے ہیں, یشوا, جس نے جو ہے جب اس نے جو ہے اقتدار سنبھالا کہہ لیں,
اپنی قوم کو لے کر چلنا شروع کیا تو اس نے فتح ہی فتح کی، ہر چیز کو فتح کیا. اس کے ذریعے سے جو آس پاس کے لوگ تھے، قومیں تھیں، وہ ڈر گئیں کہ یار ان کے پاس ان کا خدا کچھ ایسا ہے، ان کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یشوع جو ہے وہ ان کے ساتھ چلتا رہا. اسی دوران جب لوگوں کے فیصلے ہونے لگے، کچھ نہ کچھ جو پرابلمز ہو جاتی تھی ان کو سولو کرنے کے لیے انسانوں نے گروپ بنا لیے. 100 کا گروپ ہے، 200 کا ہے، ان کا ایک ایک لیڈر بنا دیا. اب لیڈر بنتے گئے. اسی طرح جو ہے وہ بنی اسرائیل کے قاضی ہو گئے جو ان کے فیصلے کیا کرتے تھے. قاضیوں کا دور آ گیا. یہاں پر 3 کتابیں جو ہیں وہ قاضیوں کا ذکر کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، ان کے فیصلے جو تھے بنی اسرائیل میں جو خرابی، جھگڑے، لڑائیاں ہوتی تھیں تو ان کو وہ سالو کرتے تھے. اس کے بعد جو ہے کس کی انٹری ہو رہی ہے؟ جی نہیں، آپ تھوڑا آگے نکل گئے. ابھی ہم قاضیوں تک رہتے ہیں. 2 ایسے بندے تھے جی، ایک اس سے پہلے جدون اور سمسون. ٹھیک ہے، سمسن اور جدون جو تھا. جدون کو خداوند کے فرشتہ نے خواب میں دکھائی دیا اور اس کو کہا کہ فلسطینیوں سے میری قوم کو جو ہے وہ آزادی دلانی ہے. اب فلسطینی جو انسان جو ہے وہ بڑا بے اعتقاد ہے. تو جدون نے کہا کہ میں کیسے کروں گا، پتہ نہیں میرے ساتھ خدا ہے کہ نہیں ہے، میں ایسے سوچ رہا ہوں. تو اس نے خداوند سے کہا کہ میں جو ہے یہ روئی جو ہے وہ ڈالوں گا، اگر یہ گیلی ہوگی تو مطلب یہ خدا میرے ساتھ ہے، اور اگر یہ سوکھی ہوگی تو خدا نہیں ہے. اس نے 2 دفعہ 3 دفعہ خداوند کو آزمایا، لیکن خداوند اس کے ساتھ تھا تو جو وہ کہتا تھا وہ وہی ہوتا تھا. تو اس نے فلسطینیوں سے جو ہے بنی اسرائیل کو آزادی دلائی. اس کے بعد ہی انٹری ہو جاتی ہے سیمسن. ٹھیک ہے، سیمسن کو خداوند نے ماں کے پیٹ سے ہی چن لیا تھا، اور اس کے بالوں میں اتنی زیادہ طاقت تھی. اس کا جو طاقت کا راز تھا وہ اس کے بالوں میں تھا. اس کے بالوں میں اس کی طاقت کا راز تھا، اور اس نے جو ہے فلسطینیوں کے ساتھ بڑے بڑے مقابلے کیے. ایون کہ اس میں اتنی طاقت تھی کہ ببر شیر کے منہ کو اس نے پھاڑ دیا. اتنی طاقت تھی اس کے اندر. لیکن وہ کہاں پہ پھنس گیا؟ کس چیز نے اس کو پھنسا دیا؟ بی بی کے چکر میں پھنس گیا. بیویاں بڑا خراب کرتی ہیں دنیا کو. تو وہ بی بی کے چکر میں پھنس گیا. بی بی نے اس کو بلا کے پھسلا کر اس کی طاقت کا راز لے لیا اور اس کو جو ہے پکڑوا دیا. اب اس اینڈ ٹائم پہ جب وہ غلامی میں تھا، اس کی آنکھیں نکال دی گئی تھی. بڑا کٹھن، میں کہتی ہوں ایک زندہ انسان کی آنکھیں نکال دی جائیں تو کتنی تکلیف دہ یہ بات ہوگی. تو اس نے آخری وقت میں بہت کٹھن، بہت زیادہ مشکل وقت گزارا. اور اسی دوران جب وہاں پر جس گھر میں یا جس حجرہ ہوگا، جو بھی ہوگا، وہاں پر ان کی محفل چل رہی تھی، وہاں پر اس کو لایا گیا اور اس کو 2 ستونوں کے یہ پلرز کے بیچ میں اس کو باندھ دیا گیا. اور جو ہے سمسون نے اپنے دل میں دعا کی خداوند سے کہ خداوند اس آخری وقت میں مجھے اتنی طاقت دے کہ میں ان سب کو بھی لے جاؤں. اس کو پتا تھا کہ یہ گھر گر گیا تو میں بھی چلا جاؤں گا، لیکن اس نے خداوند سے دعا کی اور خداوند نے اس کی دعا سنی. اور اس نے جب زور لگایا اور وہ دونوں پلرز گر گئے، وہ پلر گر گئے، اور اس کے ساتھ ہی وہ بھی مر گیا، اور اس کے ساتھ کئی لوگ جو تھے اور بھی مر گئے. اس کے بعد چلتے ہیں ہم اگلے اسٹیشن. جی اگلا اسٹیشن جی اگلا اسٹیشن ہم شروع کرتے ہیں روت سے. ٹھیک ہے، کیونکہ بات کر رہے ہیں ہم لوگ کہ جو غیر اقوام تھی انہوں نے بھی خداوند کو قبول کیا، آج بھی کر رہے ہیں اور پچھلے زمانوں میں بھی وہ کرتے رہے ہیں. تو اس میں آئی پھر ایک عورت نومی، جس کا نام تھا. یہودی عورت تھی، لیکن ملک میں کال پڑا اور اس نے اس جگہ کو چھوڑ کر مواب کے ملک میں چلی گئی. مواب میں چلی گئی تو وہاں پر اس نے جیسا بھی وقت گزارا، وہاں پہ اس کا بیٹا بھی، 2 بیٹے تھے اس کے، دونوں بیٹے فوت ہو گئے اور اس کا شوہر بھی فوت ہو گیا. اب وہ بیچاری اکیلی ہوگی. اس کے بیٹوں کی شادیاں مواب کے ملک میں ہی ہوئی تھیں. اس کے ساتھ اس کی بہویں تھیں، لیکن ان کے بچے نہیں تھے اس وقت. تو نومی نے کہا کہ یہ تو غیر قوم ہے، میں غیروں میں اکیلی بیٹھی ہوں، ایسا کرتی ہوں کہ میں واپس چلی جاتی ہوں، اپنے میکے ہی چلی جاتی ہوں.
تو اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنے میکے چلی جاؤں گی اور اپنی بہوؤں سے کہا کہ تم لوگ اپنے اپنے میکے چلے جاؤ, اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ, تاکہ تم لوگ جیسے, کیونکہ تم لوگ ابھی جوان ہو, تمہارے سامنے ساری زندگی پڑی ہے, تو جیسا ٹائم تم لوگ گزارنا چاہتے ہو ویسا ٹائم گزار لو, جس خدا کی پرستش کرنا چاہتے ہو کر لو. تو بڑی بہو, دونوں بہویں ساتھ تھیں, بڑی بھی اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی, لیکن نعومی کے بار بار اصرار پر وہ چلی گئی. جب وہ وہاں سے چلی گئی, اور روت ابھی بھی ساتھ تھی, روت نعومی کے ساتھ ہی تھی, اور اس نے کہا کہ میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی, کچھ بھی کر لے میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گی. اب دیکھیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے فیصلے جو ہیں وہ ہمیں کس بلندی پر لے جاتے ہیں. وہ غیر قوم سے تھی, وہ چھوڑ کر جا سکتی تھی, وہ چھوڑ کر جا سکتی تھی, اپنی زندگی اپنے حساب سے گزار سکتی تھی, لیکن اس نے کہا کہ میں اس کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی. جہاں تو جائے گی میں بھی وہاں جاؤں گی, جہاں جو تیرے لوگ ہوں گے وہی میرے لوگ ہوں گے, جو تیرا خدا ہوگا میرا خدا ہوگا. تو وہاں پر وہ نعومی کے ساتھ چلی گئی, اور وہاں اس کی شادی ہوئی کس کے ساتھ؟ بوئز کے ساتھ. اگر ہم نئے عہد نامے کی طرف چلے جائیں تو پھر دیکھیں کہ نسب نامہ جو ہمارے یسوع مسیح کا آ رہا ہے تو وہ ان کے ساتھ لنک ہو رہا ہے. اب دیکھیں کہ خداوند نے روت کی شادی بوئز سے کی, اور بوئز سے یا روت سے کہہ لیں کہ خداوند یسوع مسیح اسی نسل سے آ رہا ہے. تو کس بلندی تک خداوند نے روت کو پہنچایا, کس لیے کہ اس نے اپنی ساس کا ساتھ نہ چھوڑا, کیونکہ وہ بوڑھی تھی, اکیلی تھی, تو اس کو لگا کہ مجھے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے, یہ اپنا خیال خود نہیں رکھ سکتی, مجھے اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو وہ اس کے ساتھ چلی گئی, اور خداوند نے اس کو برکت دی. جی اگلے اسٹیشن پہ, تاریخ کا اسٹیشن آ گیا ہمارا, تھوڑا سا پیچھے. سیمیل, گڈ, باجی کی اسٹڈی گڈ ہے. جی سیمیل پہ آ گئے ہم لوگ. سیمیل کی ماں جو تھی وہ بے اولاد تھی, ہنا. اس نے دعا کی, خداوند نے اس کو بیٹا دیا, تو اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس بچے کو کیا کروں گی, ہیکل میں لے آؤں گی, ٹھیک ہے, تیرے لیے وقت کر دوں گی. اور وہ بہت چھوٹا تھا جب خداوند کے گھر میں آ گیا. وہ جی 3 سال کا کچھ یا 4 سال کا کچھ کہہ سکتے ہیں, بہت چھوٹا تھا, مطلب اتنا بچہ میں کہتی ہوں کہ شاید نہ سمجھ ہوتا ہے. وہ تب سے آ گیا. خداوند نے اب سیمیل کو بھی برکت دی. سیمیل کی اولاد اچھی نہیں نکلی تھی, لیکن سیمیل کو خداوند نے چنا تھا. وہ بچپن سے خداوند کے ساتھ تھا, تو خداوند نے اس کے ذریعے سے 2 بادشاہوں کو مسح کروایا تھا. 2 بادشاہوں کو داؤد نے مسح کیا تھا, سیمیل نے مسح کیا تھا. جی سیمیل نے مسح کیا 2 بادشاہوں کو. اسرائیل کے پہلے 2 بادشاہوں کو سیمیل نے مسح کیا. کس کس کو؟ جی ساؤل کو اور داؤد کو. جی کنگ ڈیوڈ, جی بالکل. تو ان کو مسح کیا سیمیل نے. اب ساؤل جو ہے اس نے خداوند کی حکم عدولی کی, اور خداوند نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا. لیکن داؤد بادشاہ خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا رہا, خداوند کی مرضی کو پورا کرتا رہا, اور خداوند نے اس کو برکت پر برکت عطا کی. برکتوں پر برکتیں خداوند نے اس کو عطا کی, کہ جتنی زندگی اس نے گزاری بادشاہوں والی زندگی گزاری. اس نے مشکل ٹائم گزارا, جنگیں اس نے کی, لیکن خداوند اس کے ساتھ تھا, اور ہر جنگ پر وہ فتح یاب ہوتا رہا. اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہم لوگ چلے جائیں گے اگلے اسٹیشن پہ, کیونکہ بادشاہوں کا ذکر آ گیا ہے, اور بنی اسرائیل میں تقریباً 22 بادشاہ گزرے ہیں. بنی اسرائیل پر تقریباً 22 بادشاہ گزرے ہیں. اس کے بعد ان کی غلامی شروع ہو گئی تھی, کیونکہ بادشاہ جو ہیں وہ خداوند کے ساتھ ساتھ نہیں چلتے رہے تھے. انہوں نے خداوند کی مرضی کو پورا نہیں کیا تھا. دنیا میں جو چیز اچھی لگے, جو چیز پسند آئے, اب بندہ اسی کو لیتا رہے, اور خداوند کی مرضی کو نہ پورا کرے تو خداوند اس کا ساتھ تو نہیں دے گا. جی مطلب ان میں 22 بادشاہوں میں کچھ بادشاہ اچھے بھی آئے, کچھ برے بھی آئے. برائی لیکن چلتی رہی, ختم نہیں ہوئی.